مرد آپ کا یہ جہان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور اس دعوت فکر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں دو شعر میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیش کرنے اور آخر میں شان قرآن پہ دو شعر پیش کروں کہ نہ کر بندیا نہ کر بندیا دنیا پھر مٹی دی تیری چار دنوں دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری تے قدر پانی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے 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 یا جانے اصحابی قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار نبی نے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے کہ شکریہ اے حافظو رب کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے تو شاعر لکھتا ہے کہ شکریہ اے حافظو رب کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے
اللہ نے تم کو چنا لا الہ الا اللہ 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 جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب دس نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب یقین دس نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب شکریہ حافظ رب کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا لا الہ الا اللہ آخر میں الا اللہ کی ضرب دائیں ہاتھ اٹھا کے لگا دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کہ پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل و صحاب نبی اللہ نے سوارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں مل کے کہنا ہے کہ پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل و صحاب نبی اللہ نے سوارے ہیں اللہ 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 پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل و صحاب نبی اللہ نے سوارے ہیں میرے پیر علی حیدر شیر میدانوں کے اور اگلی بات میں دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا توجہ میرے پیر علی حیدر ہیں شیر میدانوں کے حسنین شہزادے جنت میں جوانوں کے حسنین شہزادے جنت میں جوانوں کے زہرا کے ہیں وہ پیارے زہرا کے ہیں وہ پیارے اور راج دلارے ہیں سب آل و صحاب نبی اللہ نے سوارے ہیں پنج
تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، آپ نے کہنا ہے سب تن بھی ہمارے ہیں، ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل و صحاب نبی اللہ نے سوارے ہیں، اللہ 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 ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری محمد آصف رشیدی صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و تعریف اور اصحاب اکرام کی تعریف بیان فرما رہے تھے۔ حضرت کا میں حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام اہل محلہ علیہ خیبان کی جانب سے کہ ہماری دعوت پر ایک طویل سفر کر کے لاہور سے حضرت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے۔ اور اب ہمارے استاد محترم استاد الحدیث راستہ دے دیں، استاد الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں استاد محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کے ثمرے یہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ابھی انعامات بھی تقسیم ہونے ہیں۔ استاد محترم اپنے دست مبارک سے انعامات بھی بچوں کو تقسیم کریں گے اور دستار بندی بھی ہوگی، تو استاد محترم کا بیان سماعت فرمائے۔ تمام حضرات بیٹھے رہیں، اور کیوں اس کے بعد پھر نماز بھی آپ حضرات نے نہیں پڑھی، وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ بیٹھے رہیں تمام حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ پروگرام بچوں ہی کا تھا، اس لیے بچوں کی ذرا زیادہ چہل پہل نظر آتی ہے، اور بڑے حضرات اندر جگہ خالی ہیں، اگر اندر تشریف لے آئیں بڑے حضرات اندر آ جائیں، اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تصویر بنا رہے ہیں، ہاں یہ سارا قصور آپ کا ہے، اس کو بند کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، مساجد اللہ جل جلالہ سے ڈرنے کی جگہ ہے، خوف الہی کی جگہ ہے، خشیت الہی کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا، تمام حضرات کہ ہم سب کو راضی کریں گے یا رب کو راضی کریں گے؟ فرمائیے، سب کو راضی کریں گے یا رب کو راضی کریں گے؟ سب کو راضی کریں گے یا رب کو راضی کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ میری رضا ناراضگی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا میں لگ جاتا ہے اور مجھے ناراض کر دیتا ہے، میں اسی مخلوق کو جس کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے میں اس بندے کے خلاف کر دیتا ہوں، اور جو بندہ مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، راضی کون ہو؟ راضی کون ہو؟ راضی کون ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے رب کا اعلان ہے، جو میری رضا کو مد نظر رکھتا ہے، مخلوق کی رضا کو نہیں دیکھتا، میں مخلوق کے دل بھی اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اپنے ان پروگراموں میں، اپنے مساجد کے اجتماعات میں مخلوق کی رضا کو نہ ڈھونڈو، صرف خالق کی رضا کو ڈھونڈو۔ خالق کی رضا کس میں ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا والوں، تم میرے محمد کی اتباع پہ آ جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تم میرے نبی کی اتباع پہ آ جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم سے راضی ہوں گے، حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی غلامی کو ایک طرف رکھا، آپ کی اتباع کو ایک طرف رکھا، آپ کی سنتوں کو ایک طرف رکھا، آپ کی اداؤں کو ایک طرف رکھا، آپ کے اعمال کو ایک طرف رکھا، نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو راضی کرنا ہے، یقین جانیے اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پروگرام تھا بچوں کا، اور آپ بچوں کے حوالے سے ہی بیٹھے ہیں، میں بس اسی حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا اور رخصت چاہوں گا۔ یہ بچے میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ بچے میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ میرے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اللہ اولاد دے، اولاد کا بہترین حق یہ ہے، اس کا اچھا سا نام رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اب تربیت کیا ہوگی؟ یہاں یہ مکتب کا آپ نے دیکھا 40 بچوں نے سنایا، 40 بچوں نے اپنا سبق سنایا، اس میں انہوں نے ایمانیات بھی، عقیدہ و نظریہ بھی، اپنی عبادات بھی، اپنے معاملات بھی، اپنی دعائیں بھی، 40 حدیثیں بھی انہوں نے آپ کو سنائی۔ جن جن بچوں نے جو سبق سنایا، اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں نا، یا ان کی والدہ اوپر مجمع میں موجود ہے نا، اگر میں ان سے کہوں جو سبق آپ کے بچے نے سنایا ہے وہی سبق تم سنا دو، مجھے یقین ہے نہ اس کا ابا سنا لے گا نہ اس کی اماں سنا سکے گی۔ شکر ہے چلو ہم نے نہ پڑھا ہو، ہم نے نہ سیکھا ہو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں میرے آپ کے پاس، میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ اللہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ نہ امریکہ والے اولاد دے سکتے ہیں، نہ برطانیہ والے دے سکتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی مائی کا لال دے سکتا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ رب کہتا ہے میں نہ دوں تو کوئی بھی دے نہیں سکتا، تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ بچے ہمارا کمال نہیں بلکہ یہ بچے ہمیں کس نے دیے ہیں؟ بچے ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے دیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا بھلا ماں باپ کا کام تھا مل جانا؟ ماں باپ مل گئے، ماں باپ کے ملنے کے بعد ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس پانی کی بوند پہ یہ حسین و جمیل صورت بنانے والا کون ہے؟ رب کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ امانتیں دی ہیں، ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے، میں نے عرض کیا یہ اللہ کی امانت ہے میرے آپ کے پاس۔ ایک صحابی ہیں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ ان کا چھوٹا سا بچہ ایک فوت ہو گیا، اس وقت وہ گھر سے باہر تھے، جب گھر تھے تو بچہ بیمار تھا، بیمار بچے کو چھوڑ کر وہ سفر پہ گئے، واپس آئے، گھر پہنچے، گھر والی نے استقبال کیا، اپنے شوہر کو بٹھایا، کھانا کھلایا۔ شوہر نے پوچھا بچہ بیمار چھوڑ کے گیا تھا، اس بچے کا کیا حال ہے؟ تو گھر والی نے کہا بچہ آرام میں ہے، بچہ آرام میں ہے، بچہ راحت میں ہے، کھانا کھائیے آپ۔ کھانا کھلایا، نماز پڑھی، دونوں میاں بیوی سو گئے، حقوق زوجیت ادا ہوئے۔ اب وہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا ایک مسئلہ ہے جو پوچھتی ہوں آپ سے۔ ایک آدمی نے امانت رکھی تھی، امانت رکھنے والا آ گیا کہ میری امانت واپس کرو، کیا اس کو وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا اپنے پاس روک کے رکھنی چاہیے؟ کیا وہ امانت رکھنے والے کو واپس دینی چاہیے یا روک کے رکھنی چاہیے؟
گھر والی نے سوال کیا، دین والی تھی، اللہ ہماری گھر والوں کو بھی دین نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی دین نصیب فرما دے۔ دوستو جب تک ہمارے گھروں میں دین نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارے معاشرے میں دین نہیں آئے گا، ہمارے مردوں کی زندگی میں دین نہیں آئے گا، ہمارے بچوں میں دین نہیں آئے گا۔ جب ہماری گھر والیوں میں دین آ جائے گا انشاءاللہ مردوں میں بھی دین آئے گا، بچوں میں بھی دین آئے گا۔ اللہ گھر والیوں کو دین نصیب فرما دے۔ کیسا دین تھا وہ گھر والی؟ جب شوہر واپس آیا سفر سے، بچہ فوت ہو چکا تھا، اس گھر والی نے شوہر کے آنے پر واویلا نہیں کیا، پیٹی نہیں، نوحانی نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا ہائے بچہ مر گیا، ہائے بچہ مر گیا۔ ارے شوہر سفر سے آئے، تھکے ہارے بچارے، اس زمانے کا سفر ہے، گھر میں داخل ہوتے اور وہ آگے سے رونا پیٹنا شروع کر دیتی، شوہر پہ کیا گزرتی؟ کتنی عقل مند تھی وہ اللہ کی بندی۔ اللہ ہماری گھر والیوں کو بھی عقل نصیب فرما دے، اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ اس نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، بٹھایا، کھانا کھلایا، شوہر نے پوچھا، تسلی دے دی، بچہ راحت میں ہے، بچہ آرام میں ہے۔ اچھا جی، حقوق زوجیت بھی ادا ہوئے۔ اب بیوی نے مسئلہ پوچھا شوہر سے، میرے شوہر مجھے مسئلہ بتلائیے، ایک آدمی نے امانت رکھی ہو اور وہ امانت واپس لینے کے لیے آیا ہو کہ میری امانت واپس کر دو، اس کو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ امانت واپس کرنی چاہیے۔ جس نے امانت رکھی ہے جب وہ امانت کے لیے آ جائے میری امانت واپس کرو، ہمیں اس امانت کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب شوہر سے بات پکی کرا لی اس اللہ کی بندی نے کہ امانت واپس کرنی چاہیے، اس اللہ کی بندی نے آگے اپنے شوہر سے عرض کیا، میرے سرتاج وہ جو بچہ تھا نا آپ کا، اللہ نے ہمیں دیا تھا نا، وہ بچہ اللہ کی امانت تھی، وہ بچہ اللہ کی امانت تھی، جب اللہ نے واپس لے لیا ہے میں روک سکتی ہوں؟ آپ روک سکتے ہیں؟ کسی کو حق ہے روکنے کا؟ اللہ نے واپس کر لیا اس امانت کو۔ گھر والے کا دل دکھا، یہ مجھے پہلے بتا دیتی میں کھانا نہ کھاتا، یہ مجھے پہلے بتا دیتی حقوق زوجیت نہ ادا ہوتا، یہ مجھے پہلے بتا دیتی میں بھی کوئی غم کی صورت بنا دیتا۔ صبح ہوئی، نماز کے لیے مسجد نبوی میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، پاس بیٹھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں سفر میں چلا گیا، بچہ بیمار چھوڑ کے گیا تھا، واپس آیا، میں نے گھر والی نے مجھے کھانا کھلایا، حقوق زوجیت ادا ہوئے، بچے کے بارے میں پوچھا، آرام میں ہے، راحت میں ہے، پھر اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اور پھر آخر میں بتایا بچہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ کے رسول میری گھر والی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا آپ کی گھر والی نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ فرمایا میرے نبی نے سن، آج کے تمہارے ملاپ پہ اللہ تمہیں ایسی اولاد دے گا جو اولاد حافظ قرآن ہوگی۔ اس بچے سے آگے 7 یا 9 بچے پیدا ہوئے، اس آدمی کے پوتے سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ میاں یہ امانتیں ہیں، ان کا حق ادا کرو، یہ وہ امانت ہے۔ میاں میں ان کو پی ایچ ڈی کرا دوں، میں ان کو ڈگری ہولڈر بنا دوں، میں ان کو کسی یونیورسٹی میں بھیج دوں، میں ان کو وہ آکسفورڈ میں کیمبرج میں بھیج دوں، میں ان کو جناب اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جن کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، جن کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، جن کو استنجے کا پتہ نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم والے ہیں، اعلیٰ تعلیم والے۔ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ دنیا میں کون آیا فرمائیے؟ سب سے اعلیٰ دنیا میں کون آیا فرمائیے؟ مجھ سے پہلے نعت خوان میرے بھائی جو آپ کو بتلا رہے تھے، اور نبی سے بھی کوئی اعلیٰ آیا، فرمایا سب سے اعلیٰ و برتر اس کائنات میں کون آئے؟ فرمائیے کون آئے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے کائنات میں؟ خالقیت میں اللہ ہے، اور ادھر مخلوق میں لیس کمثلہ شیء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ قسم کھاتا ہوں میرے محمد عربی سے پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ ساری مخلوق میں اعلیٰ کون؟ اعلیٰ کون؟
اور میرے نبی کی تعلیم اعلیٰ یا امریکہ والوں کی تعلیم اعلیٰ؟ میرے نبی کی تعلیم اعلیٰ یا برطانیہ والوں کی تعلیم اعلیٰ؟ میرے نبی کی تعلیم اعلیٰ یا لارڈ مکالے کی تعلیم اعلیٰ؟ قسم کھاتا ہوں یہ بچہ اعلیٰ تعلیم والا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بچہ تیری گود میں آتا ہے، ماں اٹھاتی ہے بچے کو کہتی ہے بیٹا اللہ کہو۔ ارے ماں باپ اللہ ایسے نصیب فرما دے نا، ایسے ماں باپ اللہ نصیب فرما دے جو بچے کو اللہ کہلاویں۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹا کہو نا گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، او ڈیڈی، او ماما، وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ بچے کو سب سے پہلے اللہ سکھلاؤ، بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھلاؤ۔ میرے نبی کا ارشاد ہے بچے کو کلمہ سکھلاؤ گے، بچے کو لفظ سے اللہ سکھلاؤ گے۔ اماں اٹھاتی ہے، بچہ سال سوا سال کا ہے، وہ سن رہا ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، بولنا چاہتا ہے، اس کے کان میں آواز آتی ہے، اماں دودھ پلا رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، ابا اٹھا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بچے کے کان میں اللہ کی آواز پڑتی ہے۔ وہ بچہ توتلی زبان سے ماں باپ کے سکھلانے پر وہ اپنے انجان، نہ اللہ کا تعارف ہے، نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے، وہ بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ، کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو۔ بچے نے پہلی دفعہ اللہ کہا، اس نے یوں تلفظ، ادائیگی، مخارج کوئی نہیں جانتا، اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ نے اللہ کہلوایا، اس کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کون محنت کریں گے؟ مبارک ہو آپ کو آج کی آپ کی یہ بچوں کی درس کا الحمدللہ، جس میں یہ مکتب کی ترتیب آپ نے اپنے بچوں کا سبق سنا، ان کی تربیت آپ نے دیکھی۔ کون ہوگی وہ اماں میاں، کون ہوگی وہ اماں؟ آج تجھے سناؤں جو اماں دین والی تھی، جو اماں دین والی تھی، جو اماں قرآن سے محبت رکھنے والی تھی، جو اماں اعلیٰ تعلیم والی تھی، جو اماں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا چاہتی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم والے وہ تھے جو محمد مصطفیٰ کی تعلیم پر تھے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، کس نے نہ سنا ہو اس ولی اللہ کا نام؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا خواجہ بایزید بسطامی سے، اللہ نے تجھے یہ مقام کیوں دیا ہے؟ اتنا بڑا وقت کا ولی اللہ اللہ نے تجھے بنایا، لاکھوں انسانوں کو کلمہ تو نے پڑھایا، لاکھوں انسانوں کو جہنم سے تو نے بچایا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ خواجہ بایزید بسطامی نور اللہ مرکدہ فرماتے ہیں سنو، مجھے یہ مقام اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا ہے، مجھے یہ مقام اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا ہے۔ رات کا وقت تھا، سردی کی راتیں تھی، سخت سردی تھی۔ اماں میری رات کو اٹھی، بیٹا پانی لے کے آؤ۔ میں پانی کے لیے گیا، پیالہ لے کے آیا۔ سخت سردی تھی، ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے تھے، برف باری کا علاقہ تھا۔ پانی لایا، دیر ہو گئی، پانی کو ذرا سینکنا تھا، گرم کرنا تھا، پینے کے قابل بنانا تھا۔ لے کے آیا، اماں سو گئی، پانی مانگا، سو گئی۔ میں آیا، میں نے دیکھا اماں سوئی ہوئی ہے، اب جگاؤں گا اماں کو، اماں کے آرام میں خلل آئے گا۔ اللہ یوں تابدار اولاد نصیب فرما دینا، یہ تابداری والی اولاد ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا، اماں سو گئی ہے، پانی لے کے آیا، میں نے اماں کو جگایا نہیں، اماں کے آرام میں خلل آئے گا، میں نے اماں کو سونے دیا، لیکن میں ہٹا بھی نہیں، پانی کا پیالہ رکھوں اور جا کے سو جاؤں۔ اماں سو گئی ہے، میں ہٹا بھی نہیں، پتہ نہیں اماں کی آنکھ پھر کس وقت کھلے، اسے پانی کی ضرورت پڑے اور وہ پانی مانگے اور میں موجود نہ ہوں، اماں کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اماں کی تکلیف کو بچانے کے لیے میں کھڑا رہا، اماں کو جگایا نہ، راحت و آرام میں خلل نہ آئے، میں پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ سحری کا وقت ہوا، اماں تہجد کے لیے اٹھی، مجھے